جبکہ کتاب پڑھنا پڑھانا تمہارا مشغلہ ہے. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ جس بات کی دعوت تم دوسروں کو دے رہے ہو اولاً حق ہے کہ تمہارا عمل اس کا ثبوت پیش کرے. تو چوتھا معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان بے عملی کا شکار ہو جائے. علم تو اضافہ ہو رہا ہو لیکن وہ علم کے ساتھ اس کا عمل اس کا ثبوت پیش نہ کرے تو یہ مبالغ جان ہوگا. پانچواں خطرہ کیا ہے؟ علم میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور عمل بھی نیک ہو رہا ہے لیکن انسان اپنے اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے ہم دیکھ لیں کہ جن تک پہنچانا، جن کو بتانا، جن سے شیئر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم وہ ذمہ داری ادا نہ کریں. کیونکہ علم کا بھی ایک لذت کا معاملہ ہو جایا کرتا ہے اور وہ کبھی ذہنی عیاشی کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی خوب حاصل کر رہا لیکن عمل نہیں کر رہا اور عمل میں لگا اپنی ذات کے تک تو بہت عمدہ اس کا عمل جا رہا ہے لیکن دوسروں کو اگر وہ نہیں پہنچا رہا اپنے دائرے کار کے اعتبار سے تو یہ بہت بڑی کوتاہی کا معاملہ، بہت بڑا وبال جان بھی ہو سکتا ہے. ایک مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، خدمت خلق پر رہنمائی کرتی ہے وہ حدیث، مسلم شریف کی روایت. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، اے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، اے میرے بندے مجھے لباس کی ضرورت تھی تو نے فراہم نہ کیا، اے میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہ کی. بندہ اس کرے گا رب العالمین تو رب العالمین ہے، تجھے بھوک پیاس لباس بیماری سے کیا واسطہ؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، بے لباس تھا، بیمار تھا، اگر تو نے کھلایا ہوتا، پلایا ہوتا، لباس فراہم کیا ہوتا، اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے پا لیتا، میں تجھے مل جاتا. اب آپ غور کیجیے تو مادی نعمتیں جن کا بارہ میں ایک دوسرے کے اعتبار سے خیال کرتے ہیں فیملی ممبرس کے اعتبار سے، بھوک پیاس لباس بیماری، کیا وہ اللہ مادی نعمتوں سے آگے بڑھ کر روحانی نعمتوں کے مطابق سوال نہیں کرے؟ اے میرے بندے مجھے ہدایت کی ضرورت تھی تو نے ہدایت نہ پہنچائی. کیا مطلب؟ میرے فلاں بندوں کو ہدایت کی ضرورت تھی، تیرے پاس علم موجود تھا، تو نے پہنچایا نہیں دوسروں کو، بتایا نہیں دوسروں کو، شیئر نہیں کیا دوسروں سے. اگر یہ کیا ہوتا تو میری رضا تجھے حاصل ہو جاتی. یہ ہے پانچواں خطرہ کہ ہم اپنی ذات میں ہی مگن ہو کر اپنے علم اضافے اور اپنے عمل میں بہتری کی کوشش میں لگے رہ جائیں اور جن تک پہنچانے کی ذمہ داری یا دائرہ کار ہمارا ہے ان کو بھی نہ پہنچائیں تو شدید وبال کا آخرت میں آنے کا اندیشہ ہے. یہ دوسری گفتگو تھی جس میں 5 خطرات کی ہم نے بات سنی تھی. خطرات بہت سارے ہو سکتے ہیں. نمبر 1 ریاکاری دکھانے کا معاملہ. نمبر 2 عجب پیدا ہو جائے، کسی کو خاطر میں نہ لائیں. نمبر 3 تکبر، دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھنا شروع کر دیں. نمبر 4 علم تو اضافہ ہو رہا ہو لیکن عمل اس کا ثبوت پیش نہ کرے. اور نمبر 5 اپنی ذات کے اندر انسان مگن ہو جائے اور دوسروں سے اس خیر کی بات کو، دین کی تعلیم کو، دین کے علم و فہم کو شیئر کرنے کی، ان تک پہنچانے کی کوشش نہ کی جائے. گفتگو کا تیسرا اور آخری حصہ، خواتین کے کردار اور دائرہ کار اور ذمہ داریوں کے ضمن میں چند باتیں، بہت ساری باتوں میں سے چند باتیں. سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پر رب کائنات نے ذمہ داری کس حد تک ڈالی ہے. بسا اوقات یہ ایک غلطی ہو جاتی ہے بسا اوقات کہ ہم اپنے دائرہ کار سے آگے بڑھ کر بھی کچھ کرنے کا ارادہ یا خواہش رکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا بھی ہو جاتے اور جو اولین ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہم سے نگیٹ ہو جاتی، فراموش ہو جاتی ہے. مجھے اس بات کو پازیٹو انداز میں لیجیے گا، خدا نہ خاصہ کوئی نگیشن کرنا، ڈسکریج کرنا مقصود نہیں. وہ پازیٹو بات کیا ہے؟ اگر ہماری کوئی بہنیں ایسی ہیں کہ جن کا بھی نکاح نہیں ہوا تو ان پر اولین ذمہ داری کس کی ہے؟ اپنی ذات کی ہے. قرآن نے کہا سورہ تحریم آیت نمبر 6 قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سب سے پہلے اپنی ذات. پھر شادی نہیں ہوئی تو والدین ہیں، بہنیں ہو سکتی ہیں، بھائی ہو سکتے ہیں، پھر ممکن ہے محرم مرد ہوں، چچا ہیں مثال کے طور پر، اپنے چچا ہیں، اپنی ماموں ہیں. اسی طرح اور خواتین ہو سکتی ہیں گھر کی یا کزنس وغیرہ جو آپ کی ہیں. یہ وہ دائرہ کار ہے میکسیمم آپ کہیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری عطا فرمائی ہے یا جہاں تک کی ذمہ داری ہمارے پاس. اور اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ صلاحیت عطا فرمائے کچھ بولنے کی، سمجھنے کی، سکھانے کی تو دل چاہتا ہے ان کاموں کے کرنے کا. 2 باتوں کا اور لحاظ رکھنا ضروری. ایک اپنے گھر والوں کی اجازت اور نمبر 2 ماشاءاللہ یہاں پر بھی اہتمام اس کا حجاب کا، سطر و حجاب کا تمام لحاظ کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو ادا کرنا. تو اولین ذمہ داری اپنی ذات اپنے گھر کی ہے. شادی شدہ خاتون نہیں ہے کوئی تو بہن ہے، بھائی ہیں، والدین ہیں
اور محرم اپنے مرد ہیں اور اپنے قریب کی خواتین، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، وقت ہے تو گھر والوں کی اجازت کے ساتھ حجاب کا لحاظ رکھتے ان میں کام کیا جائے۔ اور تو کوئی خاتون شادی شدہ ہو گئی تو اولین ذمہ داری اپنے شوہر اور اپنی اولاد کے حوالے سے، یہ اصل دائرہ کار ہے۔ ایسے تجربات ہیں، میں خود بھی شاہد ہوں اس کا، اور خواتین کے حلقوں سے یہ باتیں معلوم بھی ہوتی ہیں کہ خود وہ مدرسات جنہیں اللہ نے قبول کیا اپنی دین کی خدمت کے لیے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہماری ہر بہن یہ سوچ لے اپنے شوہر اپنی اولاد کی کاسٹ پر دین کا کام نہیں کرنا، اولین ذمہ داری ہماری وہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، یہ ترمذی شریف کی روایت۔ مردوں کے معاملے میں نہیں کہا گیا، مردوں کا دائرہ کار بڑا رکھا جائے، وہاں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ جس مرد سے اس کی بیوی راضی ہو جائے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، نہیں، وہاں پہ دائرہ کار بڑا رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور وہ فزیک، وہ سینٹیمنٹس، وہ قوت بھی اللہ نے اسی طور پر مت کو عطا فرمائی۔ تو اولین ذمہ داری اپنے شوہر کی اور اپنی اولاد کی، خدا نہ خاصہ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی فکر میں اپنوں کی فکر رہ جائے، یہ بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہو جائے گا۔ اسی تناظر میں یہ یاد رکھیے، جتنے رسول پیدا ہوئے وہ کسی ماں کی گود میں پیدا ہوئے، جتنے اسلاف ہمارے کام کرتے رہے وہ ابن تیمیہ اور رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ اور رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اللہ کے نیک بندے جو گزر چکے، یہ ماؤں کی گودوں میں پڑے، انہی گودوں سے محمد بن قاسم اس امت کو ملے، انہی گودوں سے صلاح الدین ایوبی اس امت کو ملے۔ یہ وہ رول ہے عورت کا جس کی طرف توجہ ہماری رہنی چاہیے۔ نیپولین تو یہ کہتا ہے تو مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دینے کو تیار ہوں۔ بات صحیح۔ اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے حال معاشرے کا مردوں کے حوالے کیا لیکن مستقبل اللہ نے عورتوں کے حوالے کیا ہے۔ اسی طرح کچھ خواتین کے میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تجربات کہ کس طور یہ جو اتنا بڑا کام ہے دین کا، جس کی طرف میں نے درمیان میں اشارہ کیا تھا کہ قرآن کے ایک احکامات تو وہ ہیں جو نیز و رات انفرادی زندگی سے متعلق، قرآن کے ایک احکامات ہیں جو اجتماعی زندگی سے متعلق، اور جب تک اللہ کے دین کا غلبہ نہیں ہو جاتا ہماری عبادت مکمل نہیں۔ وہاں ایک خاتون کا رول و کردار کیا ہوگا؟ وہاں کسی خاتون کا کردار یہ ہو سکتا ہے اپنے شوہر کے لیے وہ معاملات اور آرام فراہم کرے کہ وہ دل جمعی کے ساتھ باہر نکل کر دین کا کام کر سکے۔ یقیناً اس خاتون کا جس میں کنٹریبیوشن انشاءاللہ ہوگا، اپنی اولاد میں وہ ایمان کا بیج ڈالے، اپنی اولاد کی اس نہج پر وہ پرورش کرنے کی کوشش کرے کہ یہ اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکے اور معاشرے میں آگے بڑھ کر، بیٹوں کی بات کر رہا ہوں، معاشرے میں آگے بڑھ کر جو ہے وہ دعوت کا عمل اس معاشرے میں پھیلا سکے۔ یہی اولاد ہوگی اسی میں سے کل کے محدث، اسی میں سے کل کے مفسر، اسی میں سے کل کے فقیہ، اسی میں سے کل کے سپہ سالار، اسی میں سے کل کے لیڈرز اور ائمہ خطبہ اس امت کو میسر آ سکیں گے۔ یہ وہ کنٹریبیوشن ہے جو دکھائی نہیں دیتا لیکن اللہ کیا اسی کی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی محبوب ہے کہ یہ جو گھر والا معاملہ ہے اس کو اسٹرانگ کیا جائے۔ اور آپ علم میں ہے کہ دجال کا بھی آخری حربہ کیا ہوتا؟ دجال کی باتوں پر آخری لبیک کہنے والی عورتیں ہوں گی۔ حدیث مانتے ایک بندہ مومن اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بیوی، ان عورتوں کو باندھ کر رکھنے کی کوشش کرے گا اور وہ سے توڑا کر باہر نکلے گی۔ آج کی ہماری باپردہ بہن کو، ہماری حجاب آبزرونگ بہنوں کو اس دجالیوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور خود یہ عمل ایک بہت بڑی گواہی ہے کہ آج کے اس دور میں بھی اللہ کے ان احکامات پر جو حجاب سے متعلق ہوں عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ اس تناظر میں یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ، جیسے خاتون نے کہا کہ بھائی اپنے زیور کے مطالبے میں کمی کرو، اپنے لباس کے مطالبے میں کمی کرو، اپنی آسائشوں کے مطالبات میں کمی کرو تو شوہر کو سکون ملے گا، معاش کی جد و جہد سے وقت لگا سکے گا، تب وہ دین کے لیے وقت لگا سکے۔ یہ وہ انڈائریکٹ کنٹریبیوشن خاتون کا ہو سکتا ہے کہ جس سے باہر امت کے لیے بہت بڑا کام کرنے کا موقع میسر آ سکتا ہے۔ اسی طرح آج ایک دعا نیک اور باقی پاکیزہ کردار کے حامل ہو تو اس کی گود میں پلنے والی اولاد بھی وہ اللہ کی ولی بن سکتی ہے۔ اور پھر اس امت کو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بہت سے مفسر اور محدث انہی ماں کی گودی سے میسر آ سکیں گے۔
یہ وہ کنٹریبیوشن جیسے کہ میں نے کیا کہ مستقبل آج کی عورت کے حوالے، آج کا حال مت کے حوالے، لیکن مستقبل آج کی عورت کے حوالے دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہ وہ کنٹریبیوشن ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اس تناظر میں اپنے اس دائرہ کار کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا نہ اس کی کاسٹ پر اگر کام ہو رہا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ زیادتی اپنے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے، آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، یہ بخاری شریف کی روایت، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل والوں کے لیے بہترین ہوں۔ اسی کی ترجمانی وہ آیت جس کا ذکر کیا گیا، تو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے دیکھیے، اپنی اولین ذمہ داری کو دیکھیے، اور اس تناظر میں جو بھی تعلیم و تعلم کا معاملہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے، گھر والوں کو بھی اعتماد ملے گا ان کی اجازت سے، اور حجاب کا معاملہ جیسے کہ اختیار کیا جا رہا ہے اسی کے آبزرونگ کرتے ہوئے رول ماڈل بننا ہے امت کی خواتین کے لیے جو اس طرف نہیں آ پائی ہیں۔ اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ یور ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈس والی بات ہے، آپ کا کردار اور آپ کا عمل دوسروں کے لیے دین کی طرف مائل ہونے کا ذریعہ بنے، اور اول جو ہمارے گھر والے جن کا حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے حسن سلوک کا معاملہ ہو، ان کی طرف بھی نگاہ رہے۔ اس کی کاسٹ پر آگے کام کرنا یہ دین کا منشا نہیں ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں بھی ہمارے سامنے آئی، جو کچھ حق ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر کوئی بھی بات خلاف حق میری زبان پر آ گئی وہ میرے نفس کی شرارت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ذہنوں سے حافظ اس کو معاف کر دے، اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب۔